ہائے گائز، السلام علیکم۔ امید ہے آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ رات کا سفر ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتا اور کچھ سفر ہمیں وہاں لے جاتے ہیں جہاں سے واپس آنا آسان نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا، ہر راستہ منزل تک نہیں جاتا۔ آئی ایم روحی فرام آواز خوف۔ ویلکم بیک ٹو اندر ہارر اسٹوری۔ یہ بات ایک رات کی ہے جب ہم دونوں میاں بیوی گھر پر بہت بور ہو رہے تھے اور ہم نے ایک چھوٹے سے ٹرپ پر نکلنے کا پلان بنایا۔ بس ایک سادہ سی رات کی ڈرائیو اور اچھا وقت گزارنے کا سوچا۔ رات کے تقریباً 10 یا 10:30 بجے کا وقت تھا جب ہم اپنے شہر سے باہر نکلے اور ایک لمبی سڑک پر سفر شروع کیا۔ پہلے سب کچھ بہت اچھا تھا۔ ہمیں سب کچھ بہت نارمل لگ رہا تھا۔ گاڑی کی آواز، ہلکی موسیقی اور سڑک کے دونوں طرف لمبے درخت اور خاموش اندھیرا۔ ہمیں یہ سب بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک عجیب سی چیز ہوئی۔ ہم نے ایک بورڈ دیکھا جس پر لکھا تھا نیکسٹ ٹاؤن 10 کلومیٹر۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی وائف سے پوچھا کیا ہم نے یہ پہلے بھی کراس کیا ہے، لیکن ہمیں صحیح سے یاد نہیں آیا۔ ہم نے اس بات کو اگنور کیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن 20 منٹ بعد وہ بورڈ دوبارہ نظر آیا۔ وہی جگہ، وہی لکھائی، وہی بورڈ، وہی اندھیرا۔ میں ہنسا اور کہا شاید GPS گلچ ہے، مگر شاید مجھے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد مجھے بہت عجیب محسوس ہوا اور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تاکہ جلد سے جلد وہاں سے باہر نکل سکیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ سڑک ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر 10 سے 15 منٹ کے بعد وہی موڑ، وہی بورڈ، وہی خاموشی، وہی لکھائی نظر آتی۔ میری بیوی نے کہا شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، سلو چلائیں تاکہ ہم صحیح موڑ پہ مڑ سکیں۔ ہم 2 منٹ گاڑی کو روک کر کھڑے رہے، اس کے بعد آگے بڑھنے لگے، مگر میں سمجھ چکا تھا کہ یہ سب نارمل نہیں ہے۔ میری بیوی گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے باہر گھنے درختوں کے درمیان میں کسی بچی کو کھڑے ہوئے دیکھا اور مجھے بتایا۔ میں نے گاڑی کو ریورس کیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم دوبارہ آگے بڑھنے لگے۔ میری بیوی نے کہا یہ جگہ چینج کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی وقت گاڑی کی ریڈیو میں نوائس آنے لگا اور پھر ایک آواز آئی، بالکل میری طرح کی آواز، جیسے میری ہی ہو۔ تم واپس کیوں نہیں جا پا رہے؟ ہم دونوں بہت زیادہ ڈر گئے۔ میری بیوی نے اسی وقت ریڈیو بند کر دیا۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پیٹرول کی نڈل بہت عجیب طریقے سے بیہیو کر رہی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ گاڑی روک کر باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم باہر نکلے، سڑک کے دونوں طرف لمبے گھنے درخت تھے، دونوں طرف جنگل تھا، بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا اور وہاں وہی روڈ سائن دوبارہ تھا، لیکن اس بار اس پر لکھا تھا ویلکم بیک۔ ہم بہت ڈر گئے، واپس گاڑی میں بیٹھے اور بھاگنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ہم نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے سامنے ایک شیڈو کھڑا تھا، لمبا اور بغیر شکل کے۔ اور اسی وقت ہمیں ہماری بیک سیٹ سے کسی کے آہستہ سے ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے گاڑی ریورس کی اور تیزی سے واپس بھاگنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں نے ڈرائیو کی، لیکن سڑک ختم نہیں ہوئی اور بار بار ہر موڑ پر ہمیں وہی سایہ نظر آتا۔ اچانک گاڑی رکی۔ پیٹرول ختم نہیں ہوا تھا، گاڑی خراب بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم اسی جگہ پر واپس کھڑے تھے جہاں سے ہم نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، اور پھر ہمارے کان کے پاس ہلکی سی آواز آئی، اب تم سمجھے، یہ سڑک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک آخری کوشش کی، گاڑی کو سپیڈ سے چلانا شروع کیا، اور اس دفعہ پھر وہی سایہ، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بہت سے اور سائے تھے۔
اور دوبارہ آواز آئی، دوبارہ کبھی یہاں لوٹ کر مت آنا۔ میں نے رکے بغیر گاڑی کو چلانا جاری رکھا۔ اب صبح کے 4 یا 4:30 کا وقت تھا۔ ہلکی روشنی پھیل چکی تھی، سڑک بالکل نارمل تھی، کوئی شیڈو نہیں تھا اور نہ کوئی آواز تھی۔ ہم زندہ تھے۔ ہم نے اس واقعے کے بعد کبھی اس سڑک پر سفر نہیں کیا۔ رات کا سفر ہمیشہ عام نہیں ہوتا، اور اگر آپ کبھی رات کا سفر کریں تو اپنا دھیان ضرور رکھنا۔ سو گائز، دیٹس دا اسٹوری۔ آئی ہوپ یو انجوائے اٹ۔ ملتے ہیں ایک نئی حقیقت کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔